اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر کرم اور احسان کہ اس نے ہم سب کو اپنے دین کے خاطر ایک دوسرے سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائی اور دین کے خاطر وقت نکالنے کی وقت دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم سبھی لوگ بے شک دین سیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں سیکھنے کی، اور ہمیں یہ کوشش بھی کرنا ہے کہ ہمیں جو بھی سیکھیں جو بھی دین سیکھیں، جو بھی اچھی بات سیکھیں، وہ ہمیں دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، وہ تمام باتوں کو ہم اگر اس کی سمری بنائیں قرآن مجید کی اور حدیثوں کی، تو اس میں یہی بات آتی ہے کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، اور تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں تک پہنچا دو، چاہے ایک آیت ہو، چاہے ایک حدیث ہو، مطلب ہر اچھی بات کو ہمیں سیکھنا بھی ہے اور دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہم دینی مجلس رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اچھی باتوں کو سمجھنے کی، سیکھنے کی اور اس کے ذریعے دوسروں تک پہنچانے کی۔ اب ہمیں یہ بھی کوشش کرنا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس میں زیادہ سے زیادہ جڑیں، زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا حصہ بنیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ہماری بات پہنچے، ہماری گزارش پہنچے اور دین پہنچے، کیونکہ اس میں ہماری خود کی کوئی سوچ یا ہماری خود کی کوئی رائے نہیں رہتی۔ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ دینی مجلس میں جو بھی بات کریں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کریں۔ اپنا خود کا کوئی ویو نہیں رکھنا ہے، ہمیں اپنی کوئی خود کی کوئی بات نہیں پہنچانا ہے، ہمارا خود کا کوئی بھلا نہیں کرنا ہے۔ ہمارا مقصد صرف دین کی بات کو آگے بڑھانا ہے، قرآن اور حدیث کو آگے بڑھانا ہے۔ تو جس طریقے سے ہم نے پچھلی مجلس میں یہ بات ڈسکس کی تھی کہ اپنے بچوں کو گمراہ ہونے سے بچانا ہے، ہمارے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں کو گمراہ ہونے سے بچانا، دونوں کو بہکنے سے، دونوں کو بھٹکنے سے بچانا ہے۔ کچھ باتیں ہم نے ڈسکس کی تھی، اسی کو ہم آج بھی آگے بڑھا رہے ہیں، کوشش کریں گے اس کو اور خلاصہ کریں اور زیادہ اس کو واضح کریں، اسی بات کو لوگوں تک پہنچائیں کہ ہم نے جو موضوع رکھا ہے اسی سے ریلیٹڈ کچھ باتیں اور باقی رہ گئی ہیں، اور کچھ سمجھنا ہے اور کچھ باتوں کو آگے بڑھانا ہے۔ اس میں ہمیں خاص طور پر بیٹوں کی بھی تربیت کرنا ہے اور بیٹیوں کی تربیت بھی کرنا ہے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ بیٹوں پر ہی دھیان دینا ہے، یا نہ ہی ایسا ہے کہ صرف بیٹیوں پر دھیان دینا۔ بیٹا اور بیٹی ہمارے گھر کا حصہ ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو کمپیئر بھی کرتے ہیں۔ تو کسی سے زیادہ لاڑ نہیں کرنا، کسی کو زیادہ سختی نہیں کرنا، دونوں سے لاڑ کرنا ہے، دونوں پہ سختی کرنا ہے۔ دونوں ہی ہماری جنریشن، آنے والی قوم کی، امت کی جنریشن بننے والے ہیں، اس کو قوم کی، ہماری امت کی عزت بننے والے ہیں، اس کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ تو بیٹا بھی نہیں بہکے اور بیٹی بھی نہیں بہکے، ایسے کام کرنا ہے، ایسی پلاننگ کرنا ہے، ایسی کوشش کرنا ہے۔ تو بیٹوں کو یہ بتانا ہے کہ بیٹوں کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ بہت زیادہ فیشنیبل نہ بنے، بیٹے بہت زیادہ آزادی نہ اختیار کریں، بیٹے بہت زیادہ فیشن اور بہت زیادہ ایڈوانس بننے کی کوشش نہ کریں، جس سے کہ یہ نہ ہو کہ بیٹی کو دکھ ہو اور بیٹی کسی طرح سے اس بات کا، ایک طرح سے کہتے ہیں نا، اس کا ریئیکشن ظاہر کرے کہ مجھے بہت زیادہ بندشوں میں باندھا گیا، بیٹے کو بندشوں سے دور رکھا گیا۔
तो बेटे को भी लिमिटेड रखना है, बेटे को भी लिमिटेशंस सिखाना है, ताकि बेटियां भी लिमिटेशन में रहें, लिमिटेशन सीखें और उनको उस पर चलना आसान हो जाए। क्योंकि घर में दीन का माहौल होगा, लिमिटेशन का माहौल होगा, ताकीद होगी, इस्लाह होगी, तरबियत होगी, तो वो बेटे के लिए भी फायदेमंद रहेगी और बेटियों के लिए भी फायदेमंद रहेगी। वो बेटियां इस बात को आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगी कि हमारे घर का माहौल यही है, हमारा दीन हमें यही सिखाता है। तो बेटों के साथ साथ बेटियों को भी उनका वकार, उनकी पोजीशन सिखाना है। जिस तरह से बेटा एक खानदान को लेके चलता है, बेटे से एक खानदान आगे बढ़ता है, बेटियों से भी, बेटियों की तरबियत से भी कई पीढ़ियां सुधरती हैं और कई पीढ़ियां आगे बढ़ जाती हैं, सुधार के लिए कोशिश कर सकती हैं बेटियां। उनको ये बात सिखाना है कि एक फैमिली में, एक परिवार में 50% अगर वालिद का रोल है तो 50% वालिदा का रोल है, माँ का रोल है। तो बेटियों को आने वाली जिंदगी में माँ बनना है, और माँ किस तरह से तरबियत अपने बच्चों की करती है, कर सकती है, वो करना चाहिए। इस बात की बेस हमें आज से ही रखना है बेटी के सामने। तो बेटी को ये बताना है कि जब वो एक बीवी बनती है तो एक बीवी की जिम्मेदारी क्या क्या होती है और बीवी का मर्तबा क्या होता है, उसको आज से ही हमें सिखाना है। उसकी तरबियत अभी से करना है, ताकि उसका माइंड मेकअप होगा, ब्रेन मेकअप होगा, और उसको अपना रोल पता चल जाएगा लाइफ में, उसका रोल क्या है, उसकी अहमियत क्या है, और खास तौर से दीन इस्लाम में उसकी क्या अहमियत है। उसको ये बताना है कि वो बहके नहीं, भटके नहीं, क्योंकि दीन में, शरीयत में उसका बहुत बड़ा मर्तबा है। उसको उसकी जिम्मेदारी समझाना है, उसका रोल समझाना है, ताकि वो बहकने से बचेगी। उसकी जिम्मेदारी ये बताना है कि जब एक बीवी बनती है तो बीवी की बहुत बड़ी अहमियत है इस्लाम में। दीन इस्लाम में बीवी को जब निकाह के लिए सबसे पहले पूछा जाता है, तो कोई धर्म, कोई मजहब, कोई दीन सिवाय इस्लाम के ये नहीं बताता, ये पावर नहीं देता कि जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, जब तक वो हाँ नहीं करेगी, जब तक वो कबूल नहीं करेगी, वो किसी की बीवी नहीं बन सकती। उसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती, उसका शोहर उसके साथ निकाह नहीं कर सकता जब तक कि वो खुद हाँ ना करे। उसके वालिद वालिदा के पास भी ये ताकत, ये पावर नहीं है कि वो उसको किसी के साथ निकाह में दे दें जब तक कि वो खुद कबूल ना बोले। तो ये इज्जत और ये मर्तबा दीन इस्लाम दे रहा है, उसे शरीयत दे रही है। कोई दूसरा धर्म, कोई दूसरा दीन धर्म, कोई दूसरी, कोई भी धर्म को देख लें, किसी भी आजाद धर्म को जो अपना आप को बहुत एडवांस समझते हैं, बहुत मॉडर्न समझते हैं, उसमें भी ये पावर नहीं है। उसमें पूछा नहीं जाता है, उसमें सिर्फ उसके साथ उसको या तो एक्सेप्ट करवा दिया जाता है, या उसको फेरे लगा दिए जाते हैं, या उसको दान कर दिया जाता है, कन्यादान जिसको हम बोलते हैं। तो ये सिर्फ हमारा ही मजहब की खूबी है कि इस्लाम ने लड़की से खुद पूछने का, उसको कबूल है बोलने का पावर दिया है। तो लड़कियां इस अपने पावर को याद रखें, वकार को याद रखें, अपनी पोजीशन को याद रखें, इस मजहब को याद रखें, इस दीन को याद रखें। ये पहली चीज उनके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज ये है कि जब वो बीवी बन जाती है तो उसको हक मेहर देने का एक बहुत अच्छा तरीका दीन इस्लाम में है कि उसको हक मेहर मिलेगी, वो जितनी मेहर चाहे, वो जब चाहे उसे अदा करना है। और खुदा ना खास्ता अगर वो नहीं पसंद करती है तो उसे खुला लेने की, यानी कि अपने शोहर को छोड़ने का पावर भी दिया है। ये भी दीन इस्लाम में ही है कि वो अपने शोहर को छोड़ भी सकती है। ये पावर भी दीन इस्लाम दे रहा है उसको। उसको चाहे तो वो अपना, उसको जब तक वो उसको दूसरे निकाह में नहीं जाती तब तक उसको उसका खाना खर्चा लेने का पावर उसके पास है। उसको बहुत सारा पावर इस्लाम में दिए हैं ना। तो ये कितनी बड़ी बात है कि जब तक वो उसका शोहर से वो चाहे, वो अपना खाना खर्चा ले सकती है, जब तक कि उसका, उसको एक पीरियड डिसाइड करके दिया गया है कि इस पीरियड तक वो अपना खाना खर्चा ले सकती है। उसको कोई एकदम से छोड़ नहीं सकता, और छोड़ने के बाद भी उसको एकदम से उसको ऐसा नहीं कर सकता कि उसका नान नफका जिसको बोलते हैं, खाना खर्चा बंद कर दे। तो बहुत सारी सहूलियत हैं। दूसरी शादी करने की सहूलियत दी है, जिंदगी भर उसको बेवा बनकर, विधवा बनकर बैठना नहीं है। ये भी सहूलियत हमारा धर्म दे रहा है, हमारा दीन इस्लाम दे रहा है। तो तमाम सहूलियतें, उसको ख्याल रखना है, बहकने भटकने से पहले इस पर गौर करना है। तो अब ये बात, और दूसरी बात, हम अगर देखें, तारीख को उठा के, हिस्ट्री को उठा के देखें, तो बच्चे ही बड़े होकर बीवी बनेंगे, बेटी बनेंगे। तो बच्चों को इस बात की तरबियत अभी से हमें देना है। तो बच्चों को ये बात स्टेप बाय स्टेप समझाते जाना, जैसे जैसे उनकी उम्र आती जाए।
اب یہ ان کی عمر کے حساب سے ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سی بات انہیں کب سمجھانا ہے، یہ تھوڑا والدین کو خیال رکھنا ہے۔ اب یہ بتانا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، جو سب سے پہلی بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ہم سب کی ماں، ہم سب کی ام المومنین، مومنوں کی ماں، تو ان کا اب مرتبہ بتانا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کتنی محبت اور کتنی عزت ان کو دی ہے اور کتنی عزت ملتی ہے، اور ان کا کیا مرتبہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک وہ حیات رہیں، جب تک کوئی دوسرا نکاح، دوسری شادی نہیں کی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ بیوی کو بھی اس وقار کا بننا ہے، بیوی بھی ایسی ہونا چاہیے کہ جب تک اس کا شوہر وہ حیات ہے، اس کا شوہر دوسرا نکاح کرنے کی اس کو ضرورت سامنے پیش نہ آئے۔ جس طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جس طرح سے ساتھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جو مرتبہ انہوں نے پایا، تو ویسی ایک بیوی کو، ایک بیٹی کو، ان کو رول ماڈل بنانا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک خوبی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وفات کے بعد، جب بعد بھی ان کی تعریف اپنی دوسری بیویوں سے کری، تو ایسی بیوی بنے کہ اس کی تعریف مرنے کے بعد بھی تعریف ہو آپ کی، اور آپ کی سہیلیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا گوشت بھیجا کرتے تھے۔ تو یہ کتنا ان کا مرتبہ، کتنی ان کی عزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین اسلام نے سکھائی لوگوں کو۔ تو یہ آج کی بچیاں اس بات کو دھیان دیں، غور کریں، والدین اپنی بچیوں کو بتائیں کہ ان کا کیا مرتبہ ہے۔ اور بیٹی کے روپ میں تو بہت زیادہ، جب بیوی کے روپ میں اتنی عزت ہے تو بیٹی میں اور زیادہ عزت بخشی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کس قدر محبت کی بیٹی سے۔ تو بیٹی جب آتی ہے گھر میں تشریف لاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے، ان کا اس طرح استقبال کرتے کہ جیسے ان کو بہت پروٹوکال دیتے، عزت دیتے۔ تو بیٹی کا بھی بہت بڑا مرتبہ ہے، بیٹی کی بہت عزت ہے۔ تو اس بات کو بھی ہم نے دوسروں تک پہنچانا ہے، اپنی بیٹیوں تک پہنچانا ہے، اور اسلام کی اس خوبی کو بھی دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور بیٹی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثیں آئی ہیں کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک چادر مبارک اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لے کر اپنی بیٹی کو، اپنے نواسوں کو اس میں بٹھایا اور فرمایا کہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، کہ اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرمائے گا۔ دعا بھی فرمائی کہ اللہ ان سے محبت فرما جن سے میں محبت کرتا ہوں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو دیکھیے اب کس قدر عزت دی جا رہی ہے۔ یہ بات اپنی بیٹیوں کو پہنچانا ہے، اپنی بیٹیوں کو سمجھانا ہے ہمیں۔ میں اس بات کو کہنے میں اتنا ایموشنل ہو گیا ہوں، تو کس قدر یہ بات ایموشن سے بھری ہوئی ہے، ہمارا دین کس قدر ایموشنل ہے بیٹیوں کے لیے، بیوی کے لیے، اس بات کو ہمیں سمجھنا بھی ہے اور دوسروں تک پہنچانا بھی۔ اور ماں کے روپ میں تو کہا گیا کہ ماں جب بیوی، اور ماں اور بیٹی، یعنی کہ جو آج کی جو بیٹی ہے وہ جب ماں بھی بنے گی، بیوی بھی بنے گی، تو وہ بیوی بنتی ہے، ماں بنتی ہے، تو ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ مطلب کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتا دی، یعنی کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ماں کی اتنی عزت ہے کہ اس کی ہمیں اس قدر عزت رکھنا ہے، اس کی اتنی فرما برداری کرنا ہے، اس کا اس قدر حق نبھانے کی کوشش کرنا ہے کہ جنت جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی کہ ماں کی رضامندی امپورٹنٹ ہے، مسٹ ہے، بہت ضروری ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے یہ مفہوم پیش کیا گیا حدیث مبارکہ کا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ مطلب کس قدر ویلیو، کس قدر سے مقام ہے ایک عورت کا، ایک بیٹی کا، ایک ماں کا اسلام میں۔ یہ بات ہمیں اپنی بیٹیوں کو، بچوں کو سمجھانا۔ یہ خوبی کسی دھرم میں، کسی دین میں، کسی مذہب میں کہیں نہیں، یہ خوبی صرف اور صرف دین اسلام میں ہے۔ اور جب بہن بنے گی تو بہن کا مرتبہ یہ ہے کہ بہن اگر خود بہت نیک ہے تو وہ بہن اپنے بھٹکے بھائی کو دین اسلام میں وہ دین کے قریب لا سکتی ہے۔ یہ مرتبہ بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے، یہ سمجھ لیں کہ سب سے محبوب صحابیوں میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کو دین پر لانے والی ان کی بہن ہے، جن کو گمراہی سے بچانے والی ان کی بہن ہے۔ تو بہن کا یہ مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دین میں داخل ہو جائیں۔ تو ان کو دیکھیے دین میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کو ذریعہ بنایا ہے؟ بہن کو ذریعہ بنایا۔ بہن قرآن مجید پڑھ رہی ہیں، بہن قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل و قدر صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب تلوار لے کر
پہنچے ہیں کہ اپنی بہن اور اپنے بھائی کو، اپنے جو بہن کا ہسبینڈ ہے، شوہر ہیں، ان کو قتل کر دیں گے. لیکن جب ذریعہ کون بنی؟ بہن، کیونکہ بہن قرآن مجید پڑھ رہی. تو نیک بہن جو ہے، نیک عورت جو ہے ہمارے دین میں، نیک بچی کہہ لیں، بیوی کہہ لیں، بہن کہہ لیں، ماں کہہ لیں، یہ پوری کی پوری جنریشن کو سدھار سکتی ہیں. یہ ایک بھٹکے ہوئے انسان کو، بھٹکے ہوئے گمراہ بھائی ہو، شوہر ہو، بھائی ہو، والد ہو، ان کو دین پر، صحیح راستے پہ لا سکتی ہیں. یہ دین نے ہمیں سکھایا، یہ ہسٹری ہمیں بتا رہی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن جو ہیں وہ قرآن مجید پڑھ کر، سمجھا کر، اپنے بھائی کو ان کا غصہ ٹھنڈا کر کر، انہیں سمجھائش کر کر دین میں داخل کرا رہی ہیں. ان کے ذریعے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. تو ذریعہ بن رہی ہے بہن. یعنی کہ بیوی کے روپ میں دیکھیں، بیٹی کے روپ میں دیکھیں، ماں کے روپ میں دیکھیں، یا بہن کے روپ میں دیکھیں، ہر روپ میں، ہر جگہ ان کا مرتبہ سمجھ لیں، اور ان کی اہمیت کیا ہے، اور ان کو کتنی زیادہ عزت دے رہا ہے اسلام. اس بات کو ہمیں سمجھنا بھی ہے، ہم نے بھی سمجھنا ہے، ہمیں اپنی اولادوں کو بھی، بچوں کو سمجھانا ہے، خاص طور سے بیٹیوں کو سمجھانا ہے. تو بیٹے بھی گمراہ ہونے سے بچیں، اور بیٹیاں بھی گمراہ ہونے سے بچیں. ہمیں ایسی تربیت دینا ہے. اس کے لیے ہمیں ماحول بنانا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں دین سیکھنا پڑے گا، دین کو گھر میں ڈسکس کرنا پڑے گا. جس طرح سے پچھلی بار میں نے عرض کیا تھا، گزارش کی تھی، مجھے امید ہے کہ سب تک میری آواز پہنچ رہی ہوگی، سبھی لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہوگی. اگر کوئی لوگ، کچھ لوگوں تک اگر آواز نہیں پہنچ رہی ہو تو ان کے لیے کوشش کریں، ان کو سمجھائیں کس طرح سے جائن کرنا ہے. آنے والے وقت میں، آنے والی مجلسوں میں بھی ان تک ہماری آواز پہنچ جائے، وہ صحیح طرح سے جائن کر لیں. اس کی بھی کوشش ہمیں کرنا ہے، ہم سب کو مل کر کوشش کرنا ہے. تو ہمیں گھر میں دینی ماحول بنانا ہے. اور جس طرح سے میں نے گزارش کی تھی، پچھلی مرتبہ بھی گزارش کی تھی، کہ ہمیں ڈسکس کرنا ہے، دین کو ڈسکس کرنا ہے گھر میں. دین کے ساتھ ساتھ ڈیلی ہمارے جو ڈیلی ہم جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جو ہم جن لوگوں سے ملتے ہیں، جو ہم باتیں کرتے ہیں، جو جن کاموں کو ہم کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی گھر میں ماحول بنائیں کہ اپنے والدین سے، اپنے گھر کے بڑوں سے اس کو ڈسکس کریں، تاکہ وہ اصلاح کر سکیں. کوئی غلطی ہم سے ہو رہی ہو تو اس کو اصلاح کر سکیں، کچھ خرابی ہو، کچھ کمی پیشی رہ گئی ہو تو اس کو سکھائیں، دین کے نظریے سے اس کو دیکھیں، ان کاموں کو سمجھیں، ان کاموں کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے ایکسپیرینس ایک دوسرے سے شیئر کریں. ہمیں شیئر بھی کرنا پڑیں گی، اپنی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کرنا پڑیں گی. کیونکہ ہم اگر ایک دوسرے سے شیئر کریں گے تو ہم جو غلطی کر رہے ہیں وہ کوئی دوسرا اس کو سدھار کر سکے گا. اس کے بارے میں جو غلطی ہم سے ہو رہی ہے وہ ہمارا بڑا ہم کو اس کو سدھارے گا، اس کو صحیح کرے گا، ہمیں صحیح راستہ بتائے گا، دین کا راستہ سکھائے گا. تو کوشش کریں کہ اپنے گھر میں تربیت کا ماحول بنائیں. آدھا گھنٹہ روز بیٹھیں، والدین وقت دیں، والدین گھر کے بڑے کوشش کریں، رول ماڈل بنیں، اپنے آپ کو سدھاریں، صحیح کام کریں، صحیح طریقے سے عمل کریں، جس سے کہ بچوں کو تربیت ملے. بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کو تربیت اسی طرح سے ملے گی کہ گھر میں دینی ماحول ہوگا، والدین صحیح کام کریں گے، صحیح عمل کریں گے، اور جیسا ہم لوگ سوچیں گے ویسا ہی ہم عمل کریں گے. تو ہماری سوچ پر بھی ہمیں بہت دھیان دینا ہے. دنیائی سوچ کی بجائے دینی سوچ رکھنا ہے. لوگوں نے ماحول بھی بنا رکھا گھر میں کہ دین بعد میں، پہلے دنیا کمانا ہے. تو دنیا سے پہلے دین ہے، دین کے طریقے سے دنیا کمانا ہے. دنیا کمانے سے دین منع نہیں کرتا ہے. دین جو طریقہ سمجھا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ مبارک ہے، اس پہ چلنا ہے. اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رول ماڈل بنا کر پہلے والدین کو سدھرنا پڑے گا، پھر بچے اپنے والد والدہ کو کاپی کرتے ہیں. ایک میں آپ کو سائیکولوجی کا بھی پوائنٹ آپ کو بتا دوں، آپ تک پہنچا دوں. ویسے زیادہ تر لوگ، آپ ماشاء اللہ آپ لوگ سب سمجھدار ہیں، لیکن سائیکولوجی کی اسٹڈی ہم کرتے ہیں تو سائیکولوجی ہمیں سکھاتی ہے کہ بچہ اپنے والد یا والدہ کو ہی کاپی کرتا ہے. سب سے پہلے بچہ اپنے والد یا والدہ جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. بیٹا اپنے باپ کو کاپی کرتا ہے، بیٹی اپنی ماں کو کاپی کرتی ہے. تو بیٹا اور بیٹی کو سدھارنا ہے تو والد اور والدہ، باپ ماں کو بھی سدھرنا پڑے گا. انہیں اچھی ایکٹیویٹی کرنا پڑے گی. انہیں نماز پڑھتے ہوئے دکھنا پڑے گا تو بیٹا بیٹی نماز پڑھیں گی. انہیں روزہ رکھتے ہوئے دکھنا پڑے گا، انہیں زکوٰۃ دیتے ہوئے دکھنا پڑے گا، انہیں صدقہ دیتے ہوئے دکھنا پڑے گا، انہیں سچ بولتے ہوئے دکھنا پڑے گا. تو گھر میں ماحول بنا ہے ہم دینی ماحول. قرآن مجید پڑھتے ہوئے دکھنا پڑے گا. قرآن کا ترجمہ ہم پڑھیں گے، سنیں گے، سنائیں گے، زور سے پڑھیں گے تو بچے سنیں گے.
حدیث مبارکہ پڑھیں گے تو بچے سنیں گے. اگر آپ گھر میں فلمیں ڈرامہ چلائیں گے سیریل چلائیں گے تو بچے وہی دیکھیں گے. آپ کہے لگائیں گے ہنسی مذاق کریں گے تو بچے بھی ہنسی مذاق کریں گے. آپ ڈانس کریں گے تو بچے بھی ڈانس کریں گے. اور آپ جھوٹ بولیں گے تو بچے بھی جھوٹ بولیں گے. تو ہمیں اگر اپنے بچوں کا رول ماڈل بننا ہے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنانا پڑے گا. تب جا کے چھوٹے بچے آپ کو کاپی کریں گے اور دھیرے دھیرے پھر وہ سمجھ جائیں گے ہمارے والدین کس کو کاپی کرتے ہیں, ان کا رول ماڈل کون ہے. تو صحیح طریقے سے زندگی جیئیں, صحیح راستہ اختیار کریں تو انشاءاللہ کوئی نہیں بھٹکے گا, نہ بیٹا بھٹکے گا نہ بیٹی بھٹکے گی. اور ان کی ایک بیس بنا لیں. جیسے ایک فاؤنڈیشن ہوتا ہے نا, جب ہم ایک بڑا مکان بنانے کی سوچتے ہیں تو اس کا ایک مضبوط فاؤنڈیشن بناتے ہیں. جب فاؤنڈیشن مضبوط بن جاتا ہے تو پھر وہ بلڈنگ ہلتی نہیں ہے, بلڈنگ بگڑتی نہیں ہے. اس کا ایک پلان ہوتا ہے, سسٹمیٹک پلان بن جاتا ہے, تو اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا. کوئی مزدور بھی چاہے, کوئی ٹھیکیدار سلاوٹ بھی چاہے تو اس کا نقشہ نہیں بدل سکتا, کیونکہ اس کا ایک کالم بیم پہلے سے بن جاتے ہیں. تو آپ اپنے بچوں کے کالم بیم 10 سال کی عمر تک کر دیں تربیت, اتنی تربیت کر دیں, اتنے کالم بیم اتنا فاؤنڈیشن پرفیکٹ کر دیں کہ 11ویں سال 12ویں سال جب انہیں بگڑنے کی عمر آئے تو بگڑنے سے بچ جائیں. ان کا ایک روٹ کاز بن جائے, ان کو ایک فائل, ایک کمپلیٹ ان کے دماغ میں ایک بن جائے ایک, کہ ہمیں ایسا چلنا ہے, ایسا بننا ہے, ایسے راستہ اختیار کرنا ہے, یہ ہماری تربیت کی گئی, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. کوئی انہیں بھٹکانے کی کوشش بھی کرے, کوئی بہکانے کی کوشش بھی کرے تو بہکیں گے نہیں, بھٹکیں گے نہیں انشاءاللہ. خدا نہ خواستہ تھوڑی دیر کے لیے اگر وہ بہک گئے, بھٹک گئے, تو بھی بہت جلد وہ راہ راستے پہ, صحیح راستے پہ آ جائیں گے. جلدی سے وہ استغفار کر لیں گے, جلدی سے وہ معافی مانگ لیں گے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے اور ان سے غلطی کیا ہو گئی. تو بچوں کو جلدی سے ایکسیپٹ کرنا بھی سکھائیں, غلطی کو ایکسیپٹ کرنا بھی سکھائیں. چھپانے سے منع کریں, غلطی ہو جائے تو بتا دیں, اس کو ایکسیپٹ کر لیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا قرآن مجید میں کہ تم میرا بندہ جب مجھ سے معافی مانگتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی, میں اسے معاف کر دیتا ہوں. سوائے شرک کے کوئی ایسا گناہ نہیں جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دی, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم بار بار اللہ سے معافی بھی مانگیں, سدھار بھی کریں اور غلطیوں کو ایکسیپٹ کر لیں. تو بچوں کو بھی ایک طریقہ سکھائیں, عادت سکھائیں. بچوں کے ساتھ ایسے بھی اتنا زیادہ روڈ بھی نہیں رہنا ہے. ایک وہ وجہ بھی بنتی ہے, سائیکولوجی کی ایک وجہ وہ بھی بنتی ہے کہ بچے اپنے باپ ماں سے بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں تو سچ بات بتانے سے چھپتے ہیں, چھپاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. تو بچوں کے ساتھ تھوڑا سا ایک فرینڈلی رہیں, اس طرح سے فرینڈلی رہیں کہ وہ عزت بھی کریں آپ کی, لیکن آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں, سب باتیں بتائیں بھی صحیح آپ کو. تو وہ ایکسیپٹ کر لیں اپنی غلطی, تو ان کو معاف کر دیں, ان کو صحیح راستہ بتا دیں, جلدی سے ان کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کریں. ان کو بھی یہ بات سکھائیں کہ غلطی ہو جائے تو جلدی سے اس کو ایکسیپٹ کر لیں اور صحیح راستے پر آ جائیں. تو اس سے بھی بچے بچ جاتے ہیں. اگر آپ نے ایسا ماحول بنا دیا کہ مجھے غلطی سے سننا ہی نہیں ہے, آپ نے غلطی کری میں ایکسیپٹ ہی نہیں کروں گا, تو وہ پھر آپ کو غلطی ہو بھی جائے گی تو بتائیں گے نہیں, اور اس غلطی کو چھپانے کے لیے اور غلطی اور غلطی اور جھوٹ پر جھوٹ ہوتے جائے گی. تو یہ بھی ہمیں ایک سائیکولوجی کا ایک فنڈا یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا بھی سکھانا ہے غلطی کو, ہے نا, جلدی سے اس کو معاف بھی کر دینا ہے. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دیتا ہے, بندوں کو معاف کرنا پسند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو معاف کرنا سیکھنا ہے, بچوں کو یہ عادت سکھانا ہے کہ وہ غلطی کر لیں تو ایکسیپٹ کر لیں اور ہم سے معافی مانگ لیں. یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے, اس کو بھی یاد رکھنا ہے, اس کو بھی سمجھنا ہے. اور جس طرح سے میں نے پچھلی بار آپ سے گزارش کی تھی کہ ایمان کیا ہے بچوں کو سکھانا ہے, ایمان میں داخل رہنا ہے, ایمان میں موجود رہنا ہے. ایمان میں موجود رہنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے, قرآن مجید کو پڑھنا ہے نا. تو یہ سب باتیں عبادت میں شمار ہیں, ایمان میں شمار ہے. تو اس کا ماحول بنانا ہے گھر میں. اور ایمان سے جو خارج ہو جاتا ہے پھر وہ ہمیشہ کے لیے یہ سمجھ لیں کہ جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرے گا تو اس کی زندگی بھی بیکار ہے اور اس کی آخرت بھی بہت خراب ہے. اس بات سے ڈرانا بھی بچوں کو کہ جو ایمان سے ایک بار خارج ہو گیا, جو مرتد ہو گیا, تو اس کو دنیا میں بھی جلنا ہے اور آخرت میں بھی جلنا ہے. اور بہت خطرناک آگ ہے, بہت خطرناک آگ ہے قیامت کے روز, جو جو دوزخ میں خدا نہ خواستہ کسی کو بھیجا جائے گا. تو بروز قیامت جو آگ کا اس کو سامنا کرنا ہے وہ بہت دنیا کی آگ سے 70 گنا, یعنی کہ کئی گنا, جس کو ملٹیپلس میں کہا جائے کہ اتنی خطرناک ہے. اس سے بچنا ہے. آج ذرا سی آنچ ہمیں لگ جاتی ہے, ذرا سی آگ میں ہاتھ چلا جاتا ہے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے. تو بچوں کو یہ بھی سمجھانا ہے کہ مرتد ہونے سے بچنا ہے, ایمان سے خارج ہونے سے بچنا ہے, کیونکہ زندگی بھی خراب ہے اور آخرت بھی خراب ہے اس کی. تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے, تو ہمیشہ کی زندگی کو سامنے رکھنا ہے, اس کے حساب سے کوشش کرنا ہے. دنیا کی زندگی کو بہت زیادہ بڑھاوا نہیں دینا. بچوں کا مائنڈ میک اپ یہ بھی کرنا ہے, برین واش کرنا ہے کہ دنیا کی زندگی
60 70 80 साल की ये बहुत छोटी सी जिंदगी है, इसमें बहकना नहीं है, भटकना नहीं है, इसकी मजा, इसका एंजॉय नहीं करना, इसको इसको मकसद नहीं बनाना है। हमें हमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि हमें अल्लाह ताला ने आजमाइश के लिए और इबादत के लिए पैदा फरमाया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहा है कि हमने बंदों को और इंसान को, यानी कि इंसान और जिन्नात को हमारी इबादत के लिए और आजमाइश के लिए पैदा फरमाया। तो हमें इबादत पर ध्यान देना, गौर करना है। आजमाइश के लिए पैदा फरमाया तो हमें ध्यान रखना है कि हमें आजमाइश है, ये जिंदगी, ये दुनिया, इसमें हमें उलझना नहीं है। उलझने से, बहकने से बचने के लिए इसको आजमाइश मान के चलना है। थोड़ी तकलीफें जरूर आती हैं, परेशानी आती है, गरीबी सामने आएगी, हो सकता है मनपसंद शादी नहीं हो, किसी वजह से कोई परेशानी आ जाए, कोई गरीब हो जाए, कोई गरीब मिल जाए, तो उस पर सब्र करना है। बहकना नहीं, भटकना नहीं है, उसके लिए सब कुछ छोड़ना नहीं है दुनिया के लिए, बड़े दुनिया के आयशो आराम के लिए वालिदैन को नहीं छोड़ना, दीन को नहीं छोड़ना, है ना। उसके लिए इम्पोर्टेंट उसको ये रखना है दिमाग में, बच्चों को हमारा ईमान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम हमारा ईमान सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए, हमारा ईमान सबसे ज्यादा कीमती है, हमारी आखिरत कीमती है, दुनिया कीमती नहीं है, दुनिया की लग्जरी कीमती नहीं है, आखिरत की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए। तो इस बात को ख्याल रखना है, इस बात को बेस बनाकर दिमाग में रखकर हर अमाल को करना है, हर एक्शन को लेना है, तो इंशाल्लाह कोई गलत काम नहीं होगा, कोई एक्शन गलत नहीं होगा अगर हमने आखिरत की जिंदगी को सामने रखा। और दोजख से बचना है जन्नत के लिए, और जन्नतुल फिरदौस में, बल्कि जन्नत के आला से आला मकाम जन्नतुल फिरदौस में जाने के लिए कोशिश करते रहना है, अमल करते रहना है, दुआएं करते रहना है। तो इंशाल्लाह जिंदगी अपना आप आसान हो जाएगी, संवर जाएगी, बहकने भटकने से बच्चे बच जाएंगे। और थोड़ी सी परेशानी, मुश्किल जरूर आएगी, आजमाइश तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हुई है, शहीदों की भी आजमाइश हुई है, अंबिया किराम की, तमाम अंबियाओं की आजमाइश हुई है, कोई रसूल, कोई पैगंबर ऐसा नहीं है जिसकी आजमाइश नहीं हुई। आजमाइश से कोई नहीं बचता है, आजमाइश के लिए तैयार भी रहना है, और आजमाइश के लिए दुआ भी करना है कि अल्लाह ताला हमें मुश्किल आजमाइश से, मुश्किल इम्तिहान से हमारी हिफाजत अता फरमा। हर दुआ में ये भी दुआ जरूर करना है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी अता फरमा। बेशक आजमाइश तो अल्लाह ताला ने रखी है, लेकिन आसानी देने वाला भी अल्लाह ताला है। कई मरतबा हमने खुद ने अपना एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आजमाइश आई है और अल्लाह ताला ने उसको बहुत आसानी से निकाल दिया, उस वक्त को अल्लाह ताला ने निकाल दिया, उस हालात को, उस बीमारी को अल्लाह ताला निकाल देता है। तो दुआ करते रहें, दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आजमाइश जो लिख दी किस्मत में उसको आसान कर देगा, उसमें बहुत आसानी पैदा फरमा देगा। देखिए आज आप भी हैं, आप किसी बच्चे को अगर चाहते हैं कि इस बच्चे को मैं आजमाना चाहता हूँ, उसको एक मुश्किल काम देना चाहते हैं, मुश्किल काम दे देते हैं, लेकिन फिर जब चाहते हैं तो उसको तरीका भी बता देते हैं, या उसके जहन में बात डाल देते हैं कि इस तरह से इस काम को कर सकते हो, उसको एक गाइड कर देते हो, उसको एक बहुत सही तरीके से उसको करने के लिए उसको एक हिंट दे देते हो, तो वो काम बड़ा आसान हो जाता है। तो ये एक दुनियाई मामला बताया मैंने, अल्लाह ताला के सामने तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी। अल्लाह ताला तो फरमाता है कि मैं कहता हूँ हो जाओ तो हर चीज़ हो जाती है। तो ये तो एक इंसानी मैंने एग्जाम्पल दिया, अल्लाह के लिए ये कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह के लिए कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं, हर चीज़ अल्लाह ताला के कुदरत में है, और हर चीज़ अल्लाह ताला की बनाई हुई है। अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में खुद अपने हाथ से खुद ने लिखा है। अल्लाह ताला हर चीज़ पे कुदरत भी रखता है, अल्लाह अपने फैसले बदलने पर भी कुदरत रखता है। तो अल्लाह ताला के सामने कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह के लिए कोई काम बड़ा नहीं है, अल्लाह के लिए, अल्लाह के सामने कोई बड़ा नहीं, कोई बात बड़ी नहीं, कोई काम बड़ा नहीं, हर चीज़ अल्लाह के ताबे है। तो हम तो एग्जाम्पल देने में हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि अल्लाह और बंदे का मामला बहुत अलग है। बंदों के सामने हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, बंदों का बंदों के लिए, लेकिन अल्लाह के सामने कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, अल्लाह हर चीज़ पे कुदरत रखता है। तो हम अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, हम तो अल्लाह के सामने कुछ बोल भी नहीं सकते, अल्लाह के फैसलों में हम दखल अंदाजी भी नहीं कर सकते। तो अल्लाह हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला है, और यही हमें ईमान हमारा बनाना है कि अल्लाह चाहे तो हर चीज़ आसान हो सकती है। आजमाइश भी अल्लाह ताला आसान कर सकता है, कर देता है, करता है। तो दुआ करते रहें और अपने अमाल सुधारें, दिन ब दिन, डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करें, बच्चों को भी समझाएं कि उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जाना है, उनका मकसद दुनिया न कमाना नहीं है, उनका मकसद जन्नतुल फिरदौस है। तो उनका बचपन से माइंड मेकअप कर दें कि हमें आखिरत पे ध्यान देना बेटा, हमारा अमाल आखिरत के हिसाब से होना चाहिए। और दुनिया की असलियत को अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मक्खी के पर से ज्यादा नहीं, अल्लाह की नज़र में दुनिया की कोई हैसियत नहीं, तो हमें भी उसी पैटर्न को अपने लाइफ में लाना है, उसी बात को समझना है, उसी बात को बच्चों को समझाना है। बेटा हो या बेटी हो, दोनों को ही बात बताना है, बेटा भी गुमराह ना हो, बेटा भी नहीं भटके, बेटे को आज़ादी नहीं देना है, बेटी को भी आज़ादी नहीं देना है, बेटे को भी कंट्रोल में रखना है, बेटी को भी कंट्रोल में रखना है, दोनों के साथ बराबर एक जैसा मामला करना है, एक जैसे एक्टिविटीज, एक जैसा बिहेवियर करना है, ताकि उन दोनों में किस तरह का कोई भेदभाव ना दिखे, है ना। तो वो दोनों को बराबर कंट्रोल करना है,
बेटों से मैं यही दुआ मतलब गुजारिश करूंगा, अल्लाह ताला से दुआ करूंगा और बच्चों से गुजारिश करूंगा कि वो बहके नहीं, फैशन के चक्कर में बुरे कामों से दूर रहें, बुरे बातों से दूर रहें, बुरी एक्टिविटीज से दूर रहें। और आज ही एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा सा मैं शेयर करूंगा एक चंद सेकंड में, कि मैंने देखा कि मेरे पास जो बच्चा बेटा लड़का जो नमाज पढ़ रहा है, वो फैशन के चक्कर में फटी जीन्स, छेद वाली जीन्स पहनकर नमाज पढ़ रहा है। तो मैंने उससे बोला कि ऐसे कपड़े ना पहने बेटा, लड़कों को भी हम कंट्रोल करें, उनको भी रोकें, उनको भी रिस्ट्रिक्ट करें, ताकि लड़कियों पे भी हम उस कंट्रोल को आगे बढ़ा सकें, रेस्ट्रिक्ट कर सकें। पहले बेटों को, लड़कों को पहले रेस्ट्रिक्ट करें, ताकि बेटियां अपने आप सीखेंगी। बेटियां भी छोटे कपड़े पहनने से, बारीक कपड़े पहनने से, फटे कपड़े पहनने से बचेंगी। पहले हम अपने बेटों को रोकें कि वो फैशन के चक्कर में ऐसे कपड़े ना पहने जिससे कि उनकी नमाज ना हो, जिससे उनकी इबादत ना हो, जो वो दीन से खारिज हो जाए, या जो उनका सतर सामने खुला आ जाए, सतर दिखने लग जाए। तो बेटों को भी ऐसे कपड़े पहनाएं, बेटियों को भी ऐसे कपड़े पहनाएं जिससे उनका सतर ढपे, जो ढांपने का जो हुक्म आया वैसा ढांप के रखें। और वैसी नमाज में भी अपने कपड़ों को उस तरह से कपड़े पहने कि नमाज हो जाए, इबादत बराबर हो जाए, जिस तरह से अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। तो ये बेटों को भी हमें बताना है और बेटियों को भी बताना है, दोनों के लिए बराबर मामला रखना है, दोनों को रेस्ट्रिक्ट करना है, दोनों की हदूद उन्हें समझाना है, और दोनों का मर्तबा भी समझाना है। दोनों का बहुत बड़ा मर्तबा है, बेटे का भी मर्तबा है, बेटी का भी मर्तबा है, जिस तरह से मैंने अर्ज किया आपके सामने। तो अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, घर में दीनी माहौल बनाए, बच्चों के लिए दुनिया को बाद में और आखिरत को पहले तरजीह देने की तौफीक अता फरमाए। बच्चों को भी इस बात की समझ अता फरमाए कि उनके लिए ईमान कितना मजबूत रखना, ईमान कितना कीमती है, ईमान से खारिज होना कितना नुकसानदायक है। इस सोच को समझने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सब की गलतियों को माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला हम सब की इस टूटी फूटी कोशिश को कबूल और मकबूल फरमाए, हमारी टूटी फूटी नेकी को हम सब के लिए, हमारे वालिदैन के लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए वसीला बना दे। अल्लाह ताला सबको, तमाम मरहूमीन को, हमारे वालिदैन को, हम सबको, तमाम उम्मत मुस्लिमा को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सब की तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। जिस जिसने दुआ के लिए कहा है, सबके तमाम जायज़ तमन्नाओं को, दुआओं को कबूल और मकबूल फरमाए। तमाम बीमारों को शिफा, तंदुरुस्ती और सेहतियाब अता फरमाए। तमाम बीमारों को अल्लाह ताला सही इलाज अता फरमाए। हम सबको माफ़ फरमाए, गलतियों को माफ़ फरमाए। हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको एक और नेक बना दे। हम सबको फिरकों में बंटने से, एक दूसरे से लड़ने से, झगड़ने से बचाए। अल्लाह ताला हम सबकी दुनिया और आखिरत संवार दे। दुनिया और आखिरत हम सब के लिए आसान बना दे। मुश्किल इम्तिहान से, आजमाइश से हम सब की हिफाजत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको बिना हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको शिफा, तंदुरुस्ती और सेहतियाब अता फरमाए। हम सब के रोजी रोजगार में बरकत अता फरमाए। रोजी रोजगार में खूब बरकत अता फरमाए, हलाल रोजी अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व कीना अज़ाबन्नार। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।